بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو تشریف لے جانے لگے تو ایک صحابی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ بیوی نے کہا کہ تمہارا فلاں اونٹ ہے۔ شوہر نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر چکا ہوں۔ مجبوراً وہ بیچاری رہ گئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو شوہر نے یہ قصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج بھی تو اللہ ہی کا راستہ تھا، اگر اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو کچھ مضائقہ نہ تھا۔ پھر شوہر نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اہلیہ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ دریافت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حج نہ کرنے کی تلافی اب کیا ہو سکتی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حج کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنے پاؤں کو رقاب میں رکھتا ہے، پس حاجی ندا دیتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو آسمان سے ندا ہوتی ہے تجھے سعادت حاصل ہو، تیری حاضری قبول ہو، تیرا کھانا حلال ہے، تیری سواری حلال ہے، تیرا حج مقبول ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اور جو آدمی گھر سے حرام مال کے ساتھ نکلتا ہے پس وہ اپنے پاؤں کو رقاب میں رکھتا ہے، پس وہ خبیث کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، ندا دینے والا ندا دیتا ہے آسمان سے تیرے لیے حاضری قبول نہ ہو اور تجھے سعادت نہ ہو، تیرا کھانا حرام ہے اور تیرا خرچ کرنا حرام ہے اور تیرا حج بیکار اور مقبول نہیں ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب میں لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا گیا ہے۔ کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کوئی دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے تو رد کر دے چاہے تو قبول کر لے۔ غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی سی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا چچا جان تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ ہاں میں نے بھی سن لیا ہے، اتنے روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ حضرت علی
علی زین العابدین نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مجلس جس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے وبال ہوگی، اور پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ ترمذی۔ حضرت حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص بخیل ہے